حدیث بخاری جلد اول میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا فرماتے کہ اے اللہ بزدلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ قبر کے عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور خاص کر فرماتے اے اللہ اس بوڑھے سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ رمضان یعنی صدقہ فطر کی حفاظت میرے سپرد کی تھی۔ بس ایک آنے والا میرے پاس آیا اور کھانے کے یعنی غلے میں سے لپ یعنی دونوں ہاتھوں سے سمیٹ کر تھیلے میں بھرنے لگا تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا میں ضرورت مند ہوں اور عیالدار ہوں، مجھے سخت ضرورت ہے، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ بس میں نے صبح کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ، گزشتہ رات کو تیرے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اپنی ضرورت مندی اور عیالداری کی شکایت کی تو مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تجھ سے جھوٹ بولا اور وہ دوبارہ آئے گا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے یقین ہو گیا کہ وہ دوبارہ ضرور آئے گا، چنانچہ میں اس کے انتظار میں رہا۔ وہ آیا اور غلے میں سے لپ بھرنے لگا تو میں نے کہا میں تجھے ضرور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دیجئے، میں ضرورت مند ہوں اور عیالدار ہوں اور میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ مجھے اس پر ترس آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ پس میں نے صبح کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ، گزشتہ رات کو تیرے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اپنی ضرورت مندی اور عیالداری کی پھر شکایت کی تو مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تجھ سے جھوٹ بولا اور وہ پھر آئے گا۔ میں تیسری مرتبہ اس کے انتظار میں رہا، چنانچہ وہ آیا اور غلے میں سے لپ بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا میں یقیناً تجھے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا، تیرا آنا یہ تیسری مرتبہ ہے، تو ہر مرتبہ یہی کہتا ہے کہ میں دوبارہ نہیں آؤں گا اور پھر آ جاتا ہے۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دے، میں تجھے چند کلمات سکھا دیتا ہوں، ان کے ذریعے سے اللہ تجھے فائدہ پہنچائے گا۔ میں نے کہا وہ کیا کلمات ہیں؟ اس نے کہا جب تو اپنے بستر کی طرف قرار پکڑے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر، اس کی وجہ سے صبح تک تجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نگران مقرر فرشتہ رہے گا اور شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا۔ تو میں نے پھر اسے چھوڑ دیا۔ پس جب میں نے صبح کی تو مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا مجھے ایسے کلمات سکھائے گا جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مجھے فائدہ پہنچائے گا، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کلمات کون سے ہیں؟ میں نے عرض کیا، اس نے کہا جب تو اپنے بستر کی طرف قرار پکڑے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر اول سے آخر تک، اور اس نے یہ بھی کہا کہ اللہ کی طرف سے تجھ پر ایک نگران رہے گا اور صبح تک شیطان ہرگز تیرے قریب نہیں آئے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خبردار، یقیناً اس نے سچ کہا، حالانکہ وہ خود بڑا جھوٹا ہے۔ اے ابو ہریرہ، تو جانتا ہے 3 راتوں سے تو کس سے مخاطب رہا؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا۔ مکہ کی آبادی سے دور گھاٹی میں ہونے والے معاہدہ کی عقبہ کی خبر دن چڑھتے ہی ایک اہل مکہ میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ جس شخص نے اس واقعے کی خبر قریش کو دی تھی وہ کسی کام سے گھاٹی کی طرف آیا تھا، اس نے تمام باتیں سن لی تھیں۔ اس نے محض قریش ہی کو ان باتوں سے آگاہ نہیں کیا بلکہ معاہدین کو بھی ترغیب دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے گئے اس عہد کو توڑ دیں۔ پھر قریش کی کچھ قیام گاہ پر آئے اور انہیں ملامت کی۔ غیر مسلم خزرجیوں نے قسمیں کھا کھا کر انہیں یقین دلایا کہ وہ اس معاہدے سے قطعاً بے خبر ہیں۔ مزید تحقیق کے بعد قریش کو یقین ہو گیا کہ معاہدے کی خبر درست ہے۔ انہوں نے اہل یثرب کے تعاقب کا ارادہ کیا، لیکن ان میں صرف حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ہاتھ آئے اور وہ انہیں اذیتیں دینے لگے، یہاں تک کہ جبیر بن مطعم اور حارث بن امیہ نے انہیں اپنی پناہ میں لے لیا۔ جبیر حارث سفر شام کے دوران حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں ٹھہرا کرتے تھے۔ قریش اہل یثرب کے اس معاہدے کے سخت خلاف تھے۔ آغاز نبوت سے اس معاہدے تک 13 برس بیت چکے تھے اور اہل مکہ یہ جان چکے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تائید الہی اور نصرت غیبی حاصل ہے اور راہ حق میں ثابت قدم ہیں، اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے وہ اپنی جان
تک کی پرواہ نہیں کرتے۔ شعیب ابی طالب میں 2-3 برس کی محصوری کے بعد انہیں یقین آ گیا تھا کہ وہ مسلمانوں پر غالب آ جائیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کی تعداد بھی بڑھنے نہ پائے گی، لیکن اس معاہدے نے ان کی یہ امید خاک میں ملا کر رکھ دی تھی۔ اب قریش کو یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں مسلمان ہم پر غلبہ نہ پا لیں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان ہمارے بتوں کی خدمت زیادہ بے باکی اور آزادی سے کرنے لگے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اگر اس انقلاب کو، جس کے آثار نہیں دکھائی دے رہے تھے، ابتدا ہی میں روکا نہ گیا تو آگے چل کر انہیں لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ قریش تو اس فکر میں تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست دیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ جو راہ خدا نے کھولی ہے وہ دین حق کی برتری اور وہ فروغ کی راہ ہے۔ اس سلسلے میں قریش سے جب بھی مقابلہ ہوگا سخت ترین ہوگا، فریقین کی قسمت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ ظاہر تھا کہ اس مارکہ میں راست بازوں کو غلبہ یقینی تھا۔ اس کے معاہدہ عقبہ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو عام اجازت دے دی کہ وہ جدا جدا جب بھی مناسب سمجھیں مدینہ کی جانب ہجرت کر جائیں، تاکہ قریش ان کی جانب متوجہ نہ ہوں اور کسی قسم کا ہنگامہ برپا نہ ہو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی تعمیل شروع ہو گئی، اور ادھر قریش کو مسلمانوں کی ہجرت کی خبر مل گئی تھی۔ وہ مسلمانوں کو مدینہ کی راہ سے پکڑ لاتے اور اذیتیں دیتے، بات اس سے آگے نہ بڑھ پاتی۔ اس لیے وہ خود خائف تھے کہ کہیں مکہ میں خانہ جنگی شروع نہ ہو جائے، اور پھر وہ یہ بھی نہ جانتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ ہی میں رہیں گے یا مدینہ تشریف لے جائیں گے۔ ہجرت حبشہ کے دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود مکہ ہی میں تشریف فرما رہے تھے، غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے کا کسی کو علم نہ تھا۔ ایک دن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے ہجرت کی اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی نہ کیجیے، شاید خدا آپ کے لیے کوئی رفیق سفر پیدا کر دے۔ اس کے باوجود قریش کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متوقع ہجرت کا اندیشہ ضرور لاحق تھا۔ ادھر مدینہ میں مسلمانوں کی تعداد میں دن بہ دن اضافہ ہو رہا تھا۔ قریش خوف زدہ تھے، اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو حالات خطرناک صورت اختیار کر لیں گے۔ ممکن تھا کہ اہل مدینہ مکہ پر چڑھائی کر دیں گے، ان کی راہ تجارت قلعہ کر دیں، یا اہل مکہ کو محصور کر کے بھوکا مار دیں، جس طرح وہ مسلمانوں کو محصور کر چکے تھے۔ انہیں یہ اندیشہ تھا کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت سے روکا گیا تو اہل مدینہ اپنی نبی کی مدد کے لیے مکہ پر چڑھ دوڑیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قریش اس سلسلے میں اس قدر پریشان کرتے کہ کسی ایک رائے پر وہ متفق ہی نہ ہوتے تھے۔ آخر مشورے کے بعد ایک اجتماع ہوا۔ اس مجلس میں کسی نے رائے دی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قید با مشقت کی سزا دی جائے، حتیٰ کہ اس طرح آپ کا پیمانہ لبریز ہو جائے، لیکن کسی نے بھی ان سے اتفاق نہ کیا۔ کسی نے رائے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر وطن کر دیا جائے، لیکن اس تجویز کو یہ کہہ کر روک لیا گیا کہ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے جائیں گے اور پھر اہل کو مدینہ کے ساتھ مل کر مکہ پر یلغار یعنی حملہ کر دیں گے۔ بالآخر یہ طے پایا کہ ہر قبیلے کا ایک نوجوان جمع ہو کر یک بارگی آپ پر ٹوٹ پڑیں اور آپ کو ہلاک کر دیں۔ توبہ نعوذ باللہ، اس طرح آپ کا خون سب کی گردن پر رہے گا۔ بنی عبد مناف جو تمام قبائل سے بیک وقت لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، مجبوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہا لینے پر رضامند ہو جائیں گے، اور قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آسودگی والی زندگی گزار سکیں۔ اس رائے پر بھی سب ہی نے اتفاق کر لیا، اور قریش کو ایک بار پھر امید بندھ گئی۔ ان کے اتحاد کی بنیاد میں جو متزلزل ہو چکے ہیں، آج سر نو استوار ہو جائیں گے۔ ادھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے عزائم کی اطلاع مل گئی تھی، اور دارالندوہ میں طے شدہ قتل کے منصوبے کا بھی علم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے لیے 2 اونٹ تیار کر رکھے تھے۔ مسلمانوں کی اکثریت مدینہ کو ہجرت کر چکی تھی، اور وہ بہت تھوڑے تھے جو کسی نہ کسی مجبوری کے باعث ترک وطن نہ کر سکے تھے۔ اس اثنا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے منتظر تھے۔ آخر وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت مل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر پہنچے اور حکم الہی سے آگاہ فرمایا، اور انہیں بھی رخت سفر باندھنے کا حکم دیا۔ اس بات میں شبہ نہ تھا کہ مکہ سے روانگی کے فوراً بعد قریش تعقب ضرور کریں گے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غیر معروف راستے سے سفر کرنے کا ارادہ کیا۔ قریش کے قتل پر مامور نوجوان رات بھر اس ٹوہ میں رہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے نہ جائیں۔ ہجرت کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر سونے کا حکم دیا، اور اس کے ساتھ بھی وہ امانتیں ان کے سپرد کر
کر دی کہ وہ جن کی ہیں ان کے حوالے کر کے مدینہ آ جائیں۔ اس رات قریش ایک سوراخ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر محو استراحت آرام میں دیکھ کر مطمئن ہو گئے تھے۔ نصف شب کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں تشریف لے گئے اور پھر ان کی معیت میں غار سور کی طرف رخ فرمایا۔ اس سمت سفر کا قریش کو گمان تک نہ تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو مکہ والوں کی چہمگوئیاں سننے اور رات کو غار سور میں آ کر اطلاع دینے کا حکم دیا تھا۔ 3 دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غار سور میں مقیم رہے۔ ادھر جب قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں نہ پایا تو انہوں نے 100 اونٹ اس شخص کے لیے انعام مقرر کر دیا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس لے آئے، اور قریش کے چند لوگ ابو جہل کے ہمراہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے۔ وہاں اسما رضی اللہ تعالی عنہا بنت صدیق کا بیان ہے کہ میں ان کے بلانے پر گئی۔ انہوں نے پوچھا تھا تمہارا باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہاں ہے؟ میں نے کہا مجھے علم نہیں کہ وہ کہاں گئے ہیں۔ اس پر ابو جہل نے میرے گال پر اس زور سے تماچا مارا کہ میرے کان کی بالی زمین پر گر پڑی اور وہ چلے گئے۔ تیسرے روز جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ قریش نے اسما رضی اللہ تعالی عنہا کو اذیت پہنچائی ہے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا استقامت سے ڈٹی رہی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عازم مدینہ جانے ہجرت کے لیے پرعزم ہوئے، آپ نے 3 اونٹ ہمراہ لیے اور روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی علم ہو گیا کہ کچھ قریشی جوان تعقب میں ہیں، لہٰذا آپ نے ایک غیر معروف راستہ اختیار کیا۔ پوری رات اور پورا دن کا کچھ حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر جاری رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقررہ انعام کا بھی پتہ چل چکا تھا، اس لیے احتیاط لازم تھی۔ ظاہر ہے کہ انعام کے لالچ میں لوگ کیا کچھ نہیں کر گزریں گے۔ ادھر کسی راہگیر مسافر نے مکہ میں قریش کو آ کر اطلاع دی کہ اس نے راستے میں 3 اونٹ سوار دیکھے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سراقہ بن مالک بن جشم بھی اس محفل میں موجود تھا، اس خیال سے کہ 100 اونٹ وہ کیوں نہ اکیلا حاصل کر لے۔ بولا تو نے جن سواروں کو دیکھا ہے وہ تو کسی اور قبیلے کے تھے جو میرے سامنے سے گزرے تھے۔ سراقہ کچھ دیر رکنے کے بعد اپنے گھر واپس لوٹا اور ہتھیار سنبھال کر اور گھوڑے کو آگے بھیج کر چل دیا۔ کچھ دور جا کر گھوڑے پر سوار کی بتائی ہوئی راہ پر سر پٹ ہو لیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ مکہ میں آنے والے کی ملاقات سب سے پہلے سراقہ سے ہوئی اور اس نے کہا ارے بھائی 100 اونٹ انعام لوگے؟ مجھے تو 20 اونٹ ہی مل جائیں تو بڑی بات ہے۔ سراقہ نے کہا تو پھر اٹھو کسی اور کو پتہ چلے، میرے ساتھ چلو، ہم دونوں مل کر قریش کی شرط پوری کر دیتے ہیں۔ 100 اونٹ ہمیں مل جائیں گے جنہیں ہم آپس میں آدھے آدھے بانٹ لیں گے۔ میں یہ بات صرف تم ہی کو بتا رہا ہوں، میں نے راستے میں 3 شتر سوار یثرب کی طرف جاتے دیکھے ہیں، میرا خیال ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہیں۔ یہ بڑا اچھا موقع ہے اور دونوں مل کر کوشش کریں۔ سراقہ یہ سن کر دل ہی دل میں بہت خوش ہوا اور سوچنے لگا پتہ تو چل ہی گیا ہے تو کیوں نہ اکیلے ہی سارا انعام حاصل کیا جائے۔ فوراً بولا ارے دیوانے ہو گئے ہو کیا؟ کہاں کے خواب دیکھ رہے ہو؟ 3 دن سے قریش نے اپنی ساری کوشش کر لی ہے، ہر راستے کی خان چھان ماری ہے، آخر عاجز ہو کر بیٹھ گئے ہیں۔ بھائی میرے وہ تو فلاں قبیلے کے جوان تھے جو اپنے گم شدہ جانور تلاش کرنے نکلے تھے، انہیں دیکھ کر تمہیں غلطی ہو گئی ہے، شاید ممکن ہے ایسا ہی ہو۔ اس شخص نے منہ لٹکاتے ہوئے کہا اور مکہ میں داخل ہو گیا۔ سراقہ کو چین کہاں تھا، رات سر پر آ چکی تھی مگر نیند آنکھوں سے دور تھی۔ رات ہی کو گھوڑے پر سوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کا ناپاک ارادہ لے کر مدینہ کی جانب سر پٹ چل دیا، لیکن دور دور تک اسے کسی شتر سوار کا نشان تک نہ ملا۔ بالآخر صبح ہوئی، دھوپ بڑھنے لگی تو لیکن سراقہ تھا کہ رکا نہیں۔ اسی عالم میں دوپہر ہو گئی، پیاس سے بےتاب حلق سوکھ کر کانٹا ہو جا رہا تھا۔ مایوسی بڑھ گئی تو گھوڑے کی رفتار کم کر دیتا اور جب انعام کے لالچ کا غلبہ ہوتا تو گھوڑے کو پھر سے سر پٹ دوڑانے لگتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ راستے میں سستانے اور کھانے کے لیے ایک بڑے سے پتھر کی آڑ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سراقہ امید کی کشمکش میں تھا کہ اس کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی۔ اس کی بھوک اور پیاس، تھکان اور مایوسی سب دور ہو گئے اور پورے جسم میں جیسے نیا خون دوڑ گیا۔ وہ تیزی سے پتھر کی جانب بڑھا۔ رفیق راہ ہجرت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سراقہ پر نظر پڑی تو اب پریشان ہو گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دشمن نے ہمیں پا لیا ہے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر غم نہ کر، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور پھر تاجدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ مبارک اٹھا دیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ اب جو میری نظر پڑی تو دشمن سراقہ کا گھوڑا پیٹ تک زمین میں دھنسا ہوا تھا
اور سوار کود کر زمین میں پڑا ہوا چلا رہا تھا، کہہ رہا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں جانتا ہوں کہ یہ سب آپ کی وجہ سے ہے کہ آئندہ ایسا لالچ نہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کریں کہ مجھے اور میرے گھوڑے کو اس حالت سے نجات مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سراقہ، اس وقت تمہارے دل کا کیا حال ہوگا جب تمہیں کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سراقہ کے حق میں دعا کرتے ہوئے مسکرا کر مدینے کی جانب چل پڑے اور سراقہ واپس مکہ کی جانب چل دیا۔ سراقہ نے تو بڑی بڑی امیدیں باندھی تھیں، بڑے بڑے منصوبے باندھے تھے، 100 اونٹوں کا مالک ہوتا تو فخر کی بات تھی، قریش ہی نہیں کرب و جوار کے قبائل مجھے دیکھتے اور مبارک دینے آئیں گے، میں بھی بڑے لوگوں میں شمار ہوں گا، عرب کے شعراء مجھے قصیدے پڑھیں گے جن میں میری شجاعت اور دلیری کی داد دیں گے۔ سب سے بڑی اونچی بات یہ ہے کہ مجھے ایک عظیم کارنامہ کا فخر حاصل ہوگا۔ مگر اب سراقہ کو سوائے بھاگ دوڑ کے کچھ حاصل نہ ہوا، وہ تو خیریت گزری کہ جان بچ گئی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نمازوں کے بعد ان چیزوں سے پناہ طلب کرتے تھے، یا اللہ میری بزدلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے ارض العمر کی طرف لوٹا دیا جائے، اور میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ فرمایا ارض العمر سے پناہ مانگا کرو۔ علامہ عینی لکھتے ہیں کہ ارض العمر سے مراد یہ ہے کہ انسان اس قدر بوڑھا ہو کے کمزور ہو کر اپنے بچپن کی ابتدائی حالت کی طرف لوٹ جائے، اس کی سماعت اور بصارت کمزور ہو جائے۔ لکھتے ہیں کہ اس کی عقل کام نہ کرے اور سمجھ میں کوئی بات نہ آئے، وہ فرائض کو ادا نہ کر سکے اور اپنے ذاتی کام نہ کر سکے، اپنی پاکیزگی اور صفائی کا خیال نہ رکھ سکے اور اپنے گھر والوں پر بوجھ ہو جائے، اور وہ اس کی خدمت کی بجائے مخالفت کرنے لگے۔ اور اگر اس شخص کا گھر بار نہ ہو اور وہ بالکل تنہا ہو تو اس سے بڑی اور مصیبت کیا ہوگی۔ پھر دعا کی اللہ تعالیٰ ایسے بڑھاپے والی عمر سے ہم سب مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔